بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بل هم منها عمون صدق اللہ مولانا العظیم امن یہدیکم، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، بھلا وہ کون ہے؟ اس کو تو کافر بھی کہتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اصل میں سمندر اور خشکی صحرا سے میرا اور آپ کا واسطہ نہیں ہے، ہم میدانی آباد علاقوں کے ہم لوگ ہیں، ہمیں سمندر اور ریتلے صحراؤں میں رہنے کا اندازہ اور اللہ کی اس قدرت کے مشاہدے کا موقع نہیں ملا۔ جو لوگ سمندر پر سفر کرتے ان کو اندازہ ہے کہ ان کے یہاں راستہ کتنا اہم ہے۔ پرانے زمانے میں ستاروں کو دیکھ کر، چاند اور سورج کی روشنی کو دیکھ کر، ان کے آنے جانے کو دیکھ کر راستے مقرر کرتے تھے۔ اب اسی کی مدد سے انسان نے جدید آلات بنا لیے ہیں، اور انہی جدید آلات کی مدد سے انسان سفر کرتا ہے۔ پیچھے اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی دی ہوئی قدرت پر ہی انسان نے محنت کر کے اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ شکل دے دی۔ مثلاً پتھر ہے، لوہا ہے، پٹرول کی طاقت ہے، بجلی کی طاقت ہے، ان چیزوں کو انسان نے استعمال کیا۔ ہوائی جہاز کو لے لیجئے، اللہ نے پٹرول میں ایک طاقت رکھی تھی، اس کو انسان نے جوڑ جوڑ کے ہوائی جہاز کی شکل میں ایک طاقت بنا لی۔ اب اگر پیچھے اللہ ہی کی قدرت کار فرما ہے، اللہ نے پہلے پرندے پیدا کیے جہاز کی طرح اڑنے والے، پرندوں سے انسان کو نمونہ ملا، اس نے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ترتیب دیا۔ جس طرح ہم سالن جب بناتے ہیں، وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ترتیب دیتے ہیں۔ بھائی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو کیا دیتے ہیں؟ اسی لیے اللہ کا بنایا ہوا پانی نہ ہو تو سالن گیا، اللہ کی بنائی ہوئی آگ نہ ہو تو سالن نہیں پک سکتا، اللہ کا بنایا ہوا نمک نہ ہو تو اس کا ذائقہ نہیں بن سکتا۔ بالکل یہی معاملہ جدید چیزوں کا ہے۔ اس لیے سمندر پر جب سفر ہو رہا ہوتا ہے، اب ہوائی جہاز جو ہے، آپ ان کی وسعت کو دیکھ لیجیے، وہ پورے پورے شہر ہیں، پورے پورے ملک کی خوراک لے کر، پورے پورے ملک کا پٹرول لے کر وہ چلتے اور سمندر پر سفر کرتے، 4 مہینے پانی کے اوپر سفر کر رہے۔
اللہ نے انسان کو عقل دے دی، ایسے جدید آلات ایجاد کر لیے کہ انسان جب سفر کرتا ہے، اب ان کے پاس آلات ہیں کہ یہ ہمارے قریب سے جو جہاز گزر رہا ہے، یہ کون سا جہاز ہے، کدھر جا رہا ہے، یہ کس کمپنی کا ہے، کہاں ہے۔ تو سمندر پر اللہ نے زندگی کی عجیب خوبصورتیوں کو اللہ نے سمندر پر بکھیر دیا۔ اسی طرح صحرا میں آ جائیے، ریتلے صحراؤں میں راستہ تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ سندھ کے تھر کے علاقے میں جائیے، لمبے صحرا، بلوچستان کے لمبے صحرا، وہاں راستہ تلاش کرنا آسان نہیں ہے۔ آپ بدر جائیں مدینہ منورہ سے، بالکل ریت۔ پرانے زمانے میں پیدل سفر ہوتے تھے اونٹ پر، ریتلے صحراؤں میں راستے کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بہت مشکل کام تھا۔ اس لیے قرآن کریم نے بطور خاص ان دو باتوں کو فرمایا، امن، بھلا وہ کون ہے، یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے بھائی کس میں، اندھیرے میں، خشکی اور پانی کے۔ یہی سے ایک اور بات سمجھ میں آ گئی جو اس سے اوپر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے برے کی سمجھ دی، اچھائی اور برائی کی راہیں بھی سمجھائی۔ یہ اللہ کی اس سے بڑی قدرت ہے۔ الہمہا فجورہا وتقواہا، اللہ نے انسان کو سمجھ دی، یہ خطرے کو فوراً سمجھ لیتا ہے۔ آگ ہے، اس کو پتہ آگ سے کتنے فاصلے پر رہنا، یہ مجھے نقصان پہنچائے گی۔ پتنگے کے اندر یہ شعور نہیں ہے۔ پانی ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے پانی میں یہ پانی کتنا ہے اور مجھے اپنے آپ کو بچا کر کس طرح اس سے فائدہ لینا ہے، کیا چیز انسان کے لیے مفید ہے اور کیا چیز انسان کے لیے مفید نہیں ہے۔ بھائی اس کی سمجھ بھی انسان کو کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ یہ دوسرا درجہ ہو گیا۔ سب سے اوپر والا درجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے صراط مستقیم کی سمجھ دی۔ کون سی راہ اللہ تک جا رہی ہے، کون سا راستہ اللہ تک نہیں جا رہا۔ اس لیے میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ ایمان کی جو روشنی ہے، اللہ نے کفر اور ایمان کی جو راہیں ہمیں عطا کی، جس کو ہم سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ کا سمندر پر راہ دکھانا چھوٹی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انسان کو دین کے اعتبار سے اچھے برے کی سمجھ دینا، اچھی بری راہ دکھا دینا۔ اب دیکھیں نا، ایک شخص جو ہے، اب میں نے یہاں ڈسکا ہی میں ایک صاحب دیکھے، جماعت میں یہاں آئے، وہ سندھ میں ڈاکو رہے، بلکہ سندھ کے ڈاکوؤں میں جو دو چار اہم بندے تھے ان میں سے رہے، پتہ نہیں کتنے بندے مارے، وہ خود کہتے جی اب تو یاد نہیں ہے کتنے مارے، کیا کچھ لوٹا، کیسی جہالت کی زندگی تھی۔ خود زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جس طرح جانور ذبح کرتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، انسان کو مارتے ہوئے بھی کوئی پریشانی۔ اللہ نے رخ پلٹا، نیکی کی طرف آئے۔ یہ ہے میں کہہ رہا ہوں، سمندر میں راہ دکھانے سے بڑا اللہ کی قدرت کا نمونہ یہ ہے۔ اللہ نے رخ بدلا، صراط مستقیم دکھایا، ہدایت دی، شعور پیدا ہوا کہ میں تو بہت غلط جا رہا ہوں۔ آہستہ آہستہ اس زندگی کو چھوڑا، چھوڑتے چھوڑتے سارے گناہ چھوڑے، اس پوری لین سے توبہ طائب ہوئے، اپنے دین کو سیکھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بات بات پہ رو پڑتے کہ ساری زندگی گناہ کی، اب تاری بخشش کس طرح ہوگی۔ جو کچھ اپنے پاس ہے وہ بیچ بچا کر
جن جن پر پتہ ہے کہ ان پر کا مال چھینا تھا، فلاں چھینا تھا، اب ایک بندہ ان کے پاس جا رہا ہے، ان کو معافی مانگ رہا ہے، ان سے کہہ رہا ہے بھائی میرے پاس اتنا کچھ ہے، آپ لے دے کہ مجھے کسی طرح اس دنیا میں کیا کر دیں، معاف کر دیں۔ یہ راہ دکھانا صراط مستقیم۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ جہاز یہاں سے اڑتا ہے، اس نے امریکہ جانا ہے، اور جدید آلات کے ذریعے اس کو جو صراط مستقیم کا پتہ چل رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت کا چھوٹا مظہر ہے۔ اور اس انسان کو سیدھی راہ دکھانا، اس انسان کو سیدھی راہ دکھانا، یہ اللہ کے ہادی ہونے کی سب سے بڑی نشانی اور مظہر یہ ہے۔ اس لیے قرآن نے اسی کو جگہ جگہ کہا۔ یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہم صرف فاتحہ میں کیا کہتے ہیں؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے میرے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھاتے رہے، ہمیں سیدھی راہ دکھاتے رہے۔ بہرحال اَمَّن يَهْدِيكُمْ، بھلا وہ کون ہے؟ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو تمہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا، بھلا وہ کون ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بشرًا، خوشخبری لے کر، بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت سے پہلے۔ بارشوں کی ضرورت ہو جیسے آج کل ضرورت ہے تو بھائی بارش سے پہلے بادل آتے، ٹھنڈی ہوا چلتی، اور جن دنوں بارشوں کی ضرورت ہو جیسے آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ ضرورت ہے، زمین کے اعتبار سے بھی، موسم کے اعتبار سے بھی، آلودگی کے اعتبار سے بھی، بیماریوں کے اعتبار سے بھی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برسائے۔ اب فرمایا کہ کون ہے؟ اگر یہ انسانوں کے بس میں ہے تو جناب برسا کیوں نہیں لیتے بارش؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور پیر صاحب کے بس میں ہے تو جائیے، وہ برسا کیوں نہیں لیتے؟ اندر سے ہر انسان کو پتہ ہے کہ یہ بھائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرمایا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، لوگوں جب یہ ساری باتیں اللہ کی صفت ہے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، پھر اس اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو ہی نہیں سکتا، الہ بھی وہی ہے، پھر تمہیں اطاعت بھی اسی کی کرنی ہے۔ تعالی اللہ، اللہ کی شان بہت اونچی ہے۔ تعال کا معنی ہوتا ہے اونچی شان والا، اس لیے ہم بھائی جب لفظ اللہ بولتے ہیں تو ساتھ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالی۔ ہم کیا لفظ بولتے ہیں؟ تعال کا معنی ہوتا ہے اونچا ہونا، بڑی شان والا ہونا، بلند ہونا، بڑی عظمت والا ہونا۔ اس لیے ادب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی لفظ اللہ بولا جائے تو ساتھ کیا کہا جائے؟ تعالی یا اللہ جل جلالہ، یہ ادب کے لیے کوئی لفظ بولا جاتا ہے۔ تعالی اللہ، اللہ کی شان بہت اونچی ہے، عما، ان دو نمبر خداؤں سے، یشرکون، جس کو لوگ اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ دیکھو بھائی، ہم پھل کی دکانوں پر جاتے ہیں، وہاں ایک مصنوعی پھل پڑے ہوتے ہیں مٹی کے بنے، وہ دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں، اور وہاں اصلی پھل بھی پڑا ہوتا ہے، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اصلی پھل میں خوشبو ہے، ذائقہ ہے، کھانے کے قابل ہے، اس میں مفید غذائیں ہیں، اور جو مٹی کے بنے پڑے اسی طرح پھول ہے، مصنوعی گلدستہ لا کے رکھ دو اور اصل پودا، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہی معاملہ، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ کوئی حقیقی مثال نہیں ہے۔ جن چیزوں کو انسان نے اپنا خدا سمجھ لیا ہے ان کو اللہ سے کوئی نسبت نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ اللہ کی شان بہت اونچی، پتہ نہیں انسان بڑے بڑے برے عمل کرتا ہے لیکن شرک سے برا عمل کوئی نہیں۔ شرک سے برا عمل، شرک سراسر بے انصافی ہے، شرک سراسر بے وقوفی ہے،
اور شرک بھائی سراسر کیا ہے؟ جہالت ہے۔ اس نے فرمایا آگے قرآن نے پھر وہی اسلوب رکھا، امن یبدأ الخلق، لوگوں بھلا بتاؤ تو صحیح، یبدأ الخلق، پہلی مرتبہ کس نے پیدا کیا؟ پہلی مرتبہ کس نے پیدا کیا بتاؤ تو صحیح؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ جان کو جان سے پیدا کر رہا ہے۔ ساری مخلوقات میں آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ انسانوں میں بھی، جانداروں میں بھی، حتیٰ کہ پودوں میں بھی، آم کی گٹھلی سے آم ہی اگتا ہے، کوئی اس سے کوئی اور پودا اگا کے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، بیجوں سے وہی ایک نسل چل رہی۔ آلو کا جو بیج ہے اس سے آلو ہی اگنا ہے، کوئی مائی کا لال، اس کے اندر سے انسان نے سے زیادہ اجزاء تو تلاش کر لیے، انسان میں جو زندگی کے اجزاء ہے وہ تلاش کر لیے، لیکن وہ خود بے جان ہے۔ بھائی وہ چھوٹے چھوٹے خلیے کیا ہیں؟ بے جان ہے۔ فرمایا امن یبدأ الخلق، پہلی مرتبہ بھلا کون ہے جو اس کو پیدا کرتا ہے؟ ثم یعیدہ، پھر وہ اللہ اس کو دوبارہ بھی کیا کریں گے؟ پیدا کریں گے۔ اللہ کی شان۔ اب یہاں میں نے آپ کو یہ بات کئی مرتبہ بتائی ہے، پہلے جدید چیزوں میں دیکھی، اب یہاں بارش ہوئے دیر ہوگی، دائیں بائیں پانی نہیں ہے، یہاں اتنے کچھوے تھے، پانی کی اتنی مخلوق تھی، وہ ساری بھائی کیا ہوگی؟ مٹی کا حصہ بن گئی، اس کو مٹی کھا گئی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ اب کھودا جائے تو نیچے سے کچھ بھی نہیں نکلے گا، لیکن اللہ جل جلالہ کی شان، جیسے ہی ساون کی بارش ہوگی اس مٹی پر، اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا، میں تو اتفاقاً نہ بہت سال پہلے میرے ایک عزیز ہے ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے ایک چیز دکھائی، میں نے کہا یار تو نے تو مجھے ویسے دکھا دی لیکن مجھے تو اس سے بہت نفع پہنچا ہے۔ وہ ایک ماہرین افریقی ملکوں میں ایک چیز دکھا رہے تھے، افریقہ کے صحراؤں میں بارشوں کے دن ختم ہو گئے، ندیاں نالے جو ہیں وہ بالکل خشک ہو گئے۔ انہوں نے 2-4 بڑی بڑی مچھلیاں، وہ چھوٹی نہیں تھی، تقریباً یوں کہہ لیجیے کہ آدمی کے قد کے برابر سے بڑی، ان مچھلیوں پر کیمرے فکس کر لیے۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ مچھلی ختم ہو گئی، اب یہاں پانی ختم ہو گیا، مٹی نے اس کو جکڑ لیا ہے، آہستہ آہستہ وہ مر گئی ہے، وہ دکھاتے رہے اب ختم ہو گئی، آہستہ آہستہ اس کے وجود کو مٹی کھا گئی ہے۔ اور انہوں نے 2-3 مہینے بعد بارشوں سے پہلے اسی مچھلی کو جو مٹی بنی ہے اس کو یوں پکڑ کے، اس کو یوں کر کے یوں پھونک مار رہے ہیں، وہ مٹی ہے۔ اور دکھا بھائی وہ کیا بن گئی ہے؟ بالکل مٹی بن گئی ہے۔ وہ کہہ رہے یہ مٹی لے لو، یہ لے لو، ایک ہی برابر ہے، دیکھ بالکل مٹی ہے۔ اچھا، جب اگلے بارشوں کے دن آئے انہوں نے کیمرہ لگا رکھا ہے، بارش برسی، وہاں وہ جو مچھلی والی مٹی تھی اس پر بھی بارش برسی، بارش برستے برستے ابھی 24 گھنٹے گزرے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اللہ نے اسی مٹی سے کیا کر دی؟ پیدا کر دی۔ انہوں نے دکھایا 4 دن میں اس پورے تالاب میں جہاں جہاں مچھلی خشک ہو کر مٹی بنی تھی اسی سے اللہ نے دوبارہ کس کو پیدا کر دی؟ وہ میں نے کہا واہ 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 واہ، یہ تو آپ نے مجھے عجیب چیز دکھا دی۔ جب حدیث میں انسان بھی اسی طرح قبر میں دفن ہوتا ہے، کہاں دفن ہوتا ہے؟ قبر میں دفن ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب اللہ دوبارہ اس نظام کو زندہ کرنے کا فیصلہ کریں گے، ایک بارش برسائیں گے۔ کیا ہوگی؟ ایک بارش برسائیں گے، اور انسان جہاں جہاں دفن ہے اس مٹی میں اللہ دوبارہ انہی جراثیم کے ذریعے انسان کو کیا کر دے گا؟ زندہ کر دے گا۔ نہ ماننے پر آئے، اب وہ لوگ کیمرے، لیکن وہ غیر مسلم ہے، وہ موت و حیات کی اس تفصیل کو دیکھ رہے ہیں، موت و حیات کی اس تفصیل کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی شان ہے۔ یہاں گھاس گھوس خشک پڑا ہوتا ہے، جب آپ کو پتا ساون کے دن آتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، تو پیاز یہ سبزیاں گھر میں لا کے رکھی جائیں وہی اگ پڑتی،
وہی اگ پڑتی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے حیات۔ امن یبدأ الخلق، اس لیے ہم آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حی سے کہتے ہیں جو زندگی بخشتا ہے، ہے جو کیا کرتا ہے؟ جو زندگی دیتا ہے۔ امن یبدأ الخلق، بھلا وہ کون ہے؟ یبدأ الخلق، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، ثم یعیدہ، لوگوں وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے، لوگوں وہ دوبارہ بھی کیا کر سکتا ہے؟ زندہ کر سکتا ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ وَمَن کون ہے؟ يَرْزُقُكُم، جو تمہیں رزق دیتا ہے، مِّنَ السَّمَاءِ آسمان سے، وَالْأَرْضِ اور زمین سے۔ اللہ کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ بارشیں، بار بار یہ بات آ رہی ہے، اللہ بارش برساتے ہیں، چاند، سورج، ہوائیں، پورے سسٹم کے تحت اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے غذاؤں کو پیدا کرتے ہیں۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، تم لاؤ اپنے دلائل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تم لاؤ اپنے دلائل اگر تم سچے ہو۔ کوئی دلیل تو لاؤ۔ کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے ویسے تو نہیں کہہ دیا کہ اس آفاق کی خاک چھاننے والا اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا، اپنے اللہ کو نہیں پہچان سکا، چونکہ اس نے اس کی کوشش نہیں کی۔ اس نے قرآن کریم مجھے اور آپ کو قدرت کے دلائل پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قدرت کے دلائل پر غور کرو، دیکھو ہم نے کیا کچھ پیدا کر رکھا ہے۔ پیچھے تو اللہ کی قدرت تھی، اب اللہ کے علم کا تذکرہ آیا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے، لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، لا یعلم، نہیں جانتا کوئی شخص، فی السماوات والارض، آسمان میں اور زمین میں غیب کو، زمین و آسمان میں کوئی غیب نہیں جانتا، الا اللہ، سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ غیب کا علم صرف کس کو ہے؟ ہمارے یہاں ایک جھگڑا چلتا ہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں؟ دیکھو بھائی، دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ غیب کا علم، عالم الغیب والشہادہ، یہ اللہ کی صفت ہے۔ بھائی یہ کس کی صفت ہے؟ قرآن میں جگہ جگہ کہا عالم الغیب والشہادہ۔ غیب کا علم صرف اور صرف کس کو ہے؟ اب غیب کا علم کہتے کس کو ہے؟ بھائی ذرا سننا میری بات، غیب کا علم کس کو کہتے ہیں؟ غیب کا علم کہتے ہیں بغیر اسباب کے کسی چیز کو جان لینا۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ بغیر اسباب کے کسی چیز کو جان لینا، سبب کے ذریعے نہیں۔ ہم نے یہاں کیمرے لگوا لیے، اب ان کیمروں میں باہر والا رستہ نظر آ رہا ہے۔ اب میں یہاں سکرین پہ دیکھ رہا ہوں کہ باہر 10 موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، اس کو غیب کا علم کہہ سکتے ہیں؟ میں سبب کے ذریعے دیکھ رہا ہوں، اس کیمرے کا رخ روڈ کی طرف کر دیا، اور یہاں جو کیمرہ لگا ہے وہ روڈ سے گاڑیاں دکھا رہا ہوتا ہے۔ میں یہاں سکرین پہ بیٹھا بیٹھا بتا رہا ہوں کہ ابھی سائیکل گزری ہے، ابھی موٹر سائیکل گزری ہے، ابھی گاڑی گزری ہے، ابھی ریڑھی گزری ہے، اس کو غیب کا علم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ تو سبب کے ذریعے۔ بھائی کس کے ذریعے؟ سبب کے ذریعے۔ بغیر کسی سبب کے علم رکھنا، بھائی یہ صرف کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کو کائنات کی ہر چیز کا پتہ ہے بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی سبب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ علم دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مخلوق میں سب سے بڑے عالم کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کو جتنا علم دیا وحی کے ذریعے دیا، حضرت جبریل کے ذریعے دیا۔
بھائی کس کے ذریعے ملا؟ وحی کے ذریعے ملا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ملا، جتنا اللہ نے دیا۔ اب حضور علیہ السلام نے بہت ساری غیب کی باتیں بتائی، وہ بذات خود پتہ نہیں چلی، بھائی کس کے ذریعے پتہ چلی؟ اللہ اور وحی کے ذریعے، حضرت جبرائیل کے ذریعے بہت ساری چیزیں بتا دی گئی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز وحی کے ذریعے فی الحال پتہ نہیں تھی، تھوڑی دیر کے بعد وہ مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے پر ناپاکی لگی، حضرت جبرائیل نے آ کے ان کو کیا کر دیا؟ بتا دیا۔ اس لیے کوئی یہ کہے کہ جس طرح کا علم غیب کا اللہ کو ہے حضور علیہ السلام کو ویسے ہی ہے، بھائی یہ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ 100% غلط ہے۔ اللہ کا جیسا علم ہے وہ مخلوق میں سے کسی کے پاس ایسا علم نہیں ہے۔ نبیوں سمیت سب کا علم اسباب کے ذریعے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہاں جو یہ تعبیر ہے نا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ، آپ ان سے پوچھئے، ان سے کہیے نہیں جانتا آسمان اور زمین کا غیب کوئی شخص سوائے کس کے؟ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، لوگوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کو زندہ کب کیا جانا، ان کو زندہ کب کیا جانا، ان کو تو بھی اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم تو گم ہو گیا ہے۔ کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ موت کب آنی ہے، اور کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ مرنے کے بعد زندہ کب کیا جانا ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے حدیث جبرائیل ہے، مشہور ہے، حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بھائی آپ میری بات سن رہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ کافروں نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے حدیث جبرائیل ہے، صحیح حدیث ہے، فرمایا اللہ کو پتہ ہے، نہ سوال کرنے والے کو پتہ نہ جواب دینے والے کو۔ کافروں نے جب بھی پوچھا قیامت کب آئے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ یہ بھائی صرف کس کے علم میں ہے؟ یہ اللہ کے علم میں ہے، قیامت کب آنی ہے اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ جو کافر ہے نا، یہ تو قیامت آنے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ ان میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو بالکل ہی اندھے ہیں، یعنی وہ قیامت کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔